الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ سامعین، آج ہماری سورہ الفاتحہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد اب مزید ایک دعا سکھائی جا رہی ہے انسان کو، اور سورہ فاتحہ شریف ظاہر ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت اور شان عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی نماز، چاہے فرض ہے، سنتیں ہیں، واجب ہیں یا نوافل ہیں، تمام کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ظاہر ہے جب یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، نماز میں بھی ظاہر ہے یہ تلاوت کی جاتی ہے، تو نماز میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اب اس لحاظ سے ہدایت کے اس معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر علماء کے ہاں ہدایت کے جو معنی ہیں وہ دو بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہے اراد الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراد الطریق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ ہدایت ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کسی کو راستے منزل تک پہنچا دینا، اسے بولتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی جو آپ جگہ چاہتے ہیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کسی کو پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جی مجھے کلمہ چوک جانا ہے یہاں سے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ آپ یہاں سے یہ سیدھی سڑک جائیں، آگے وہاں سے سگنل آئے گا، وہاں سے آپ یو ٹرن لے کے واپس جائیں، دوسری طرف چلے جائیں گے، اور آگے آپ بڑھیں گے تو فلائی اوور آئے گا، اس سے پہلے ایک سٹاپ ہے، وہ کلمہ چوک کہلاتا ہے۔ اب یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے اس کی ہدایت کی، آپ نے اس کی رہنمائی کی، اور اسے بولتے ہیں اراد الطریق۔ آپ نے اس کو راستہ سمجھا دیا، راستہ بتا دیا، اب وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا یہ یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے پہلا یو ٹرن نہ لے، آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے کسی اور وہ یہ پھاٹک والے فلائی اوور کی طرف نکل جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے سمجھایا ویسے پہنچ جائے۔ اور اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی راستہ سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم وہاں سے کسی اور راستے پہ چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں اراد الطریق۔ ایک یہ ہدایت۔ ایک آپ نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی مجھے کلمہ چوک جانا ہے، آپ نے کہا او میاں میں بھی ادھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ بائک پہ یا گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے آپ نے کلمہ چوک تک پہنچا دیا، اسے بولتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ جس جگہ کوئی جانا چاہتا ہے وہاں اس کو پہنچا دینا۔ ہدایت کے یہ دو معنی آتے ہیں، دونوں صورتوں میں انسان اپنے مالک سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ نماز سے، کسی نیک عمل سے، نیک کام سے وہ باہر ہے، اب وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جس کے لیے اس نے ہدایت طلب کی اللہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے، اب وہاں اسے پہنچا دیتا ہے۔ اس وقت اب انسان پھر یوں دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے کرم کیا، میں نے تجھ سے راستہ طلب کیا اور تو نے کرم فرمایا، مجھے اپنے راستے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہدایت، اس کو بولتے ہیں ہدایت۔ اب انسان نماز میں کھڑا ہے، اب دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں ہدایت تو مل گئی، یہاں تو آ گئے،
ایصال المطلوب بھی ہو گیا، نماز کے اندر کھڑے ہیں، اس کے بعد اب آگے کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم یہاں پہ آ گئے، ہم نے ادا کر لی نماز، ہم نے ادا کر لی، اب پھر مبادا شیطان ہم پہ حملہ کرے اور پھر ہم اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم مالک سے یہ دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے ہمیں ایراد الطریق بھی دیا، مطلوب تک پہنچا بھی دیا، اب یہ ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھ، مرتے دم تک اسی پر قائم رکھ، وگرنہ کیا ہوگا؟ پھر شیطان آئے گا، بہکاوا ڈالے گا، اور جو ہم نے عمل کیا اس کے بعد ہمیں پھر شیطان اپنی طرف راغب کرے گا اور ہم پھر ایصال المطلوب والی بات اور نعمت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان جب نماز میں دعا کر رہا ہے تو کہتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ تو نے دکھا بھی دی، پہنچا بھی دیا، اب ہمیں اس پر قائم اور دائم بھی فرما دے۔ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، ایک تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث الگ ہے جو میں نے پڑھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتموں پر ہوتا ہے، کہ انسان کا انجام کس بات پہ ہو، فیصلہ اس پہ ہوتا ہے۔ بخاری یا مسلم میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی اچھائی کرتا رہتا ہے، آخر میں ایک لمحہ آتا ہے کہ اس پر اس کی تقدیر غالب آئی اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ غیر ایمان پہ ہو گیا، اور فرمایا ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس انداز سے گزرتا ہے کہ شیطان کے قرب و جوار میں رہتا ہے، آخر اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ امام بخاری ایسی پورا چیپٹر لائے ہیں باب القدر کے اندر۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ تو انجام پر ہوتا ہے، خاتمے پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مالک سے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، اے اللہ میرا انجام اچھا ہو جائے، یا اللہ میرا انجام اچھا ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ جمع کا صیغہ ہے، اہدنا نون زبر الف نا، یہ جمع متکلم، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا۔ اب اس میں ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ نماز تو ایک آدمی پڑھ رہا تھا، وہ دعا وہ مانگ رہا تھا، اکیلا تھا، لیکن دعا کس لیے ہو رہی ہے؟ سب کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جماعت بڑی پسند ہے۔ جب انسان مجتمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں اور مالک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ید اللہ علی الجماعت، فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اجتماعیت پیدا کرتے ہیں اور مل کر مجھ سے دعا کرتے ہیں، ایک دست دعا دراز کرتا ہے، دوسرے اس پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یا ایک شخص اکیلا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس میں سب کو شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے دعائیں اس زبان سے مانگو جو بے گناہ ہو اور جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہاں سے ہم لائیں بے گناہ زبان؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ جس کی زبان سے کبھی گناہ ہوا ہی نہ ہو، یا رسول اللہ یہ ہم کہاں سے لائیں بے گناہ زبان؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے حق میں تمہاری زبان تو گناہ گار ہو سکتی ہے، لیکن جب دوسرا شخص تمہارے لیے دعا کرے گا یا تم کسی دوسرے کے لیے کرو گے تو تمہاری زبان تو اس کے لیے بے گناہ ہوگی نا۔
اس لیے فرمایا دوسروں کے لیے دعا کیا کرو، دوسروں سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ اس لیے جب انسان مل کر اجتماعیت کے ساتھ دعا کرتا ہے، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو میری زبان آپ کے لیے گناہوں سے پاک، آپ کی زبان میرے لیے گناہوں سے پاک، جب اس زبان سے دعا مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا، سب کو شامل کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، یہ بھی کیا گیا۔ اور دونوں تراجم کیوں کیے گئے اس کا میں نے آپ کو وجہ اور سبب بتا دیا۔ اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے کہ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس مستقیم کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے کی، اب وہ سیدھی راہ کیا ہے اس کو بھی قرآن نے خود ڈیفائن کیا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔